السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، میں ہوں آپ کی ٹیچر مسز فضیلت مجید عمران آپ کے بایولوجی کے نئے لیکچر کے ساتھ۔ اور جیسا کہ کل میں نے آپ کو یہ چیپٹر پڑھاتے ہوئے آغاز میں کہا تھا کہ اس کو ویسے بھی جنرلی بھی سائنس کو جب دین کے ساتھ ہم ملا کے دیکھتے ہیں تو تبھی ہماری ویژن کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اور آج کے لیکچر کا آغاز بھی میں ایک چھوٹی سی اس سے ملتی جلتی بات کے ساتھ ہی کرنا چاہوں گی کہ تھرو آؤٹ یور لائف یاد رکھیے گا کہ زندگی میں جب بھی کبھی آپ کسی الجھن کا شکار ہو یا آپ کو کسی سوال کا جواب نہ ملے تو کلام اللہ سے یعنی کہ قرآن مجید سے رابطہ کریں، یعنی کہ قرآن مجید کو پڑھ کے سمجھ کے جاننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ آزما کے دیکھیے گا، آپ کو اپنے سوال کا جواب کلام اللہ یعنی کہ قرآن پاک سے ضرور مل جائے گا۔ ہم بات کر رہے تھے کوآرڈینیشن اور کنٹرول کی کہ آخر جب جسم کے ہم جب علیحدہ علیحدہ سے سسٹم پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہر سسٹم اپنا کام انڈیویجولی کر رہا ہے، جبکہ ہم اگر اپنے آپ پہ بھی غور کریں تو ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے جسم میں سیپریٹلی سسٹمز کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کوآرڈینیشن یعنی کہ یہ باہم ضبط یہ کیسے ممکن ہوتا ہے، اس پہ ہم نے کل تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن پڑھا تھا۔ آج ہم اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ One familiar example of coordination is the way in which muscles work together during movement۔ دیکھیں ہم کوئی بھی حرکت کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے یا چلتے پھرتے ہیں تو ہمارے جو مسلز ہیں وہ مل کے کام کرتے ہیں۔ When a player runs to catch a ball، کرکٹ آپ سارے بڑے شوق سے کھیلتے ہیں یا مختلف گیمز کھیلتے ہیں، تو جب کرکٹ کھیلتے ہوئے یا کوئی بھی گیم کھیلتے ہوئے جب آپ بال کو پکڑتے ہیں تو ہی یوزز ہنڈریڈز آف مسلس ٹو موو ہز آرمز لیگز اینڈ بیک۔ تو دیکھیں بھاگتے ہوئے، یہ جیسے ایک ڈایاگرام میں بھی آپ کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ ہے کہ بھاگتے ہوئے ہمارے بازوؤں کے، ٹانگوں کے اور کمر کے مسلس جو ہیں وہ سارے کے سارے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب بھاگ رہے ہوتے ہیں تو کمر بھی موومنٹ میں ہوتی ہے، بازو بھی اور ٹانگیں بھی، یعنی کہ موومنٹ جیسے لیفٹ رائٹ ہم بھاگتے ہوئے نا بازو بھی حرکت کر رہے ہیں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی موومنٹ بازوؤں کی، ٹانگوں کی، کمر کی، کوئی بھی جو موومنٹ ہے، ایون کہ ہماری اسمائل ہم مسکراتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے جو مسلز ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، یعنی کہ مسلز کی حرکت سے ہی ہماری ساری حرکات جو ہیں وہ جسم کی جو موومنٹ ہے، جتنی حرکات و سکنات ہے وہ ممکن ہوتی ہے۔ ہز نروس سسٹم uses information from his sense organs and coordinate these muscles۔ کیسے یہ کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں کہ جو نروس سسٹم ہے وہ انفارمیشن کو استعمال کرتا ہے اپنے سینس آرگن کے ذریعے اور اس کے بعد پھر کوآرڈینیٹ کرتا ہے ان مسلس کو، یعنی باہم ان کا کوآرڈینیشن کے ساتھ کہ آپ مل کر ہی کام کریں۔ اس کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے سمجھے نا۔ دیکھیں ہمارے سینس آرگنس جیسے آنکھ بال کو دیکھتی ہے، کان آوازوں کو سنتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ ایز اے فیلڈر کھڑے ہیں تو آپ کو کہا جائے یہ بال آپ جلدی پکڑیں، آپ کی آڈیٹری جو سینس ہے وہ بھی یوز ہوئی، آپ کی جو ویژول سینس ہے آپ فوراً آپ کی آنکھیں دیکھ کے بتاتی ہیں وہ بال ہے، اتنا ڈسٹینس ہے اس کا، یعنی یہ ہمارے نروس سسٹم کے پاس انفارمیشن سینس کی طرف سے آ گئی۔ اس کے بعد پھر ہمارا جو سسٹم ہے نروس سسٹم، اس کا جو سینٹرل پارٹ ہے وہ ہے ہمارا برین۔ وہ کوآرڈینیٹ کیسے کرتا مسلس کو، جیسے وہ ہمارے جسم کو برین آرڈر دیتا ہے کہ اب تمہیں بھاگ کے اس بال کو پکڑنا ہے۔ تو بھاگنے کے لیے اب ظاہر بات ہے بھاگنے کے لیے جیسے میں نے مسکرانے کی مثال دی، اس میں مسکراہٹ کی تو ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ کے ہاتھ بازو کمر کے مسلس کی ضرورت ہے۔ تو وہ باہم کوآرڈینیٹ ہو کے یعنی آپس میں متصل ہو کے آپس میں رابطہ رکھ کر یہ مسلس حرکت میں آ جاتے ہیں۔ مسلس کا حرکت میں آنا مین آپ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور بھاگ کے آپ بال کو پکڑ لیتے ہیں۔ ڈیو ٹو دیس کوآرڈینیشن دا مسلس کانٹریکٹ ان دا کریکٹ سیکوینس، پاور اینڈ لینتھ آف ٹائم۔ اب اس میں یہ دیکھیں بال کتنی دور ہے، مثال کے طور پر اگر بال نزدیک ہے آپ ایسے ایک ہلکا سا جمپ لگا کے بھی بال کو پکڑ لیتے ہیں، اگر بال دور ہے تو آپ تھوڑا تیزی سے اس کی طرف بھاگ کے جائیں گے، یعنی کہ ہم نے سیکوینس بھی دیکھتے ہیں اس میں کتنی پاور درکار ہے۔ بہت نزدیک ہے آپ بہت پاور نہیں لگائیں گے، دور ہے تو آپ زیادہ پاور لگا کے زیادہ تیز بھاگ کے کہ میں بال پکڑ لوں اور نہ زیادہ جو رنز ہے وہ میں نہ بنانے دوں دوسری ٹیم کو۔ اور اب
لینتھ آف ٹائم، یعنی آپ کے ذہن میں یہ بھی فوراً اسی وقت ذہن یہ کیلکولیٹ کر لیتا ہے کہ اس بال تک جانے کے لیے کتنی سپیڈ سے بھاگنا ہے اور کتنا ٹائم لگے گا۔ ہم ان چیزوں میں اتنے فلیکسیبل ہیں، ہم پڑھتے ہوئے تو یہ مطلب اس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ان پریکٹس دیکھیں تو آپ ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے سب کچھ آٹومیٹک ہو رہا ہے، یعنی خود بخود ہو رہا ہے، اکر ہو رہا ہے، آپ کو کچھ انٹینشنلی آپ نہیں کر رہے۔ بٹ دیٹ از ناٹ آل، لیکن ایسا ہی صرف نہیں ہوتا۔ سچ ایکٹیویٹیز انوالو مینی ادر کائنڈز آف کوآرڈینیشن، یعنی یہ نہیں کہ ہم نے مسلس کی مثال دی تو بس اتنا ہی ہے، اس میں اور بھی بہت ساری قسموں کی کوآرڈینیشن درکار ہے۔ آپ کہیں گے وہ مثلاً بریتھنگ اینڈ ہارٹ بیٹ ریٹ آر انکریزڈ، یعنی آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ بھاگتے ہوئے ہمارا سانس تیز تیز چلتا ہے اور ہمارے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے۔ سانس خود بخود، اب دیکھیں نا، اب بھاگ رہے ہیں سانس تیز ہو گیا، کیوں سانس تیز ہو گیا؟ کیونکہ بھاگنے میں میٹابولزم کا عمل تیز ہو جاتا ہے، ہمیں زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ آکسیجن کے لیے زیادہ تیزی سے ہم سانس لیتے ہیں تاکہ زیادہ ہوا ہمارے اندر جائے اور ہم زیادہ آکسیجن گین کر سکیں۔ ہارٹ بیٹ بھی تیز ہو جاتی ہے، خون جلدی جلدی پمپ ہونے لگتا ہے، کیونکہ جتنا جلدی خون پمپ ہوگا اتنا زیادہ اس جسم کو آکسیجنیٹڈ بلڈ ملے گا۔ آپ ذرا سوچئے اس چیز پہ کہ یہ سارے کام جو ہے یہ کوآرڈینیشن کے ساتھ خود بخود ہو رہے ہیں۔ بلڈ پریشر از ایڈجسٹڈ، اب جب ہارٹ بیٹ تیز ہوگی، بریتھنگ کا ریٹ تیز ہوگا تو بلڈ پریشر کا ریٹ بھی ہائی ہوئے گا، لیکن اس کو وہ ایڈجسٹ جسم کر لیتا ہے۔ اینڈ ایکسٹرا ہیٹ از ریمووڈ فاسٹ فرام دا باڈی، اور جسم میں سے جو ایکسٹرا ہیٹ ہے وہ فوری طور پر نکال دی جاتی ہے۔ جیسا کہ اگر آپ اپنی پرسنل آبزرویشن دیکھیں تو بھاگتے ہوئے پسینہ زیادہ آئے گا۔ ہاؤ ڈز اٹ ہیپنس، یہ کیسے ہوتا ہے؟ لائف ایکٹیویٹیز آر کنٹرولڈ اینڈ کوآرڈینیٹڈ، کہ جسم کی یہ جتنی، آپ صرف اس ایک ایگزامپل پہ آپ بیٹھ کے غور کیجیے گا، اسی طرح سے تھرو آؤٹ دا ڈے یا تھرو آؤٹ دا لائف ہماری جو ساری سرگرمیاں ہیں یہ کنٹرولڈ ہیں اور کوآرڈینیٹ ہوتی ہیں آپس میں۔ باڈی ورکس ایز ون یونٹ، اور جسم ایک یونٹ کی طرح کام کرتا ہے، ایک اکائی کی طرح، ان وچ اٹس ڈفرینٹ آرگنز اینڈ سسٹمز کوآپریٹ اینڈ ورک ان ہارمنی ود ایچ ادر، اور اس میں جسم جو ہے تو پوری ہم آہنگی کے ساتھ، پورے تعاون کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ہمیں کبھی محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا جسم کا کوئی بھی عضو، کوئی پرزہ الگ سے کام کر رہا ہے۔ اس پہ سوچئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔